بار بار توجہ میری جانب رہے کہ جو بار بار ہر سال طرح طرح سے ہمیں اپنی بہترین عبادت کا موقع عطا فرما رہا ہے. ہم شکر گزار ہیں اس کے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین مہینہ رمضان کا عطا فرمایا، جس میں ہم نے اپنی طاقت کے مطابق، توفیق کے مطابق اللہ کی عبادت کی اور روزے رکھے، اور پھر اللہ نے انعام کے طور پر ہمیں روزے عید عطا فرمایا. یہ مومنین کے لیے اللہ کا انعام ہے، اور یہ انعام مادی انعام نہیں ہے، یہ انعام روحانی اور معنوی انعام ہے. مادی انعام ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی بھی زندگی میں مادی انعام ملا ہو، مثال کے طور پر کسی بزرگ نے 1000 روپے دیے ہوں انعام کے طور پر، وہ 1000 روپے ممکن ہے آپ 1 منٹ میں ختم کر دیں اور وہ فنا ہو جائیں، اور جو چیز آپ اس سے خریدیں وہ چیز بھی ختم ہو جائے. لیکن پروردگار عالم نے یہ جو ہمیں معنوی انعام عطا فرمایا ہے، یہ جو روز عید عطا فرمایا ہے، یہ بہت عظیم ہے. انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو اس موضوع پہ مزید گفتگو کی جائے گی، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ یہ دن جو آج کا دن ہے، یہ اللہ نے انعام کے طور پر آپ کو عطا فرمایا ہے اور آپ کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. اچھا، عیدیں گزشتہ اقوام اور گزشتہ امتوں میں اور دیگر ادیان و مذاہب کے پیروکاروں کے ہاں بھی ہیں، یعنی وہ بھی کوئی نہ کوئی خوشی کا دن مناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر ہندو قوم ہولی کا تہوار مناتی ہے. ہولی ہوتی ہے نا ہندوؤں میں، ہاں. ایک مسلمان کے تہوار یا عید میں اور ایک غیر مسلم کے تہوار یا خوشی کے دن میں فرق ہونا چاہیے. جو غیر مسلم ہے، غیر مومن ہے، وہ عید کے دن کے لیے یہ تصور کرتا ہے کہ یہ جو ہماری تہوار کا دن ہے، اس دن ہم آزاد ہیں، جس طریقے سے چاہیں خوشی منائیں، جو دل چاہے کریں. توجہ ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھیل کود کرتے ہیں، وہ لہو و لعب میں گرفتار ہوتے ہیں. ان کے خوشی منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت سے بسا اوقات گرے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی خوشی کے دن. مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ یہ ہولی میں رنگ پھینکا جاتا ہے یا کس ہولی میں ہی پھینکا جاتا ہے. یہ جب ہندو ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ تہذیب سے گر جاتے ہیں. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ انسانیت سے گر جاتے ہیں بسا اوقات اپنی خوشی کے موقع پر. لیکن ایک مسلمان کے لیے اللہ نے جو عید کا دن قرار دیا ہے، اس دن انسان کو زیادہ تہذیب کا پابند بنایا ہے. انسان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے ایسی عبادات اور ایسے فرائض معین فرمائے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. گرتا نہیں ہے انسانیت سے، اشرف بن جاتا ہے، دیگر مخلوقات سے بھی اشرف ہو جاتا ہے. اور اللہ نے انسان کے لیے خاص کرم فرمایا ہے کہ یہ انسان اگر اللہ کی بندگی کے راستے پر چلے تو یہ ملائکہ سے زیادہ افضل ہو جائے. ہاں، اور اگر پستی کا شکار ہو تو جانور سے زیادہ بدتر ہو جائے. تو انسان کے لیے موقع ہے کہ وہ ترقی کرتا ہوا ملائکہ سے بھی افضل بن جائے.
ٹھیک ہے. اب انسان جو مومن ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ چکا ہے، راتوں کو قیام کر چکا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر چکا ہے، اللہ نے یہ دن انعام کے طور پہ عطا فرمایا، اور اس دن ایسی عبادات رکھ دیں کہ جن عبادات کی وجہ سے اگر کہیں رضائے پروردگار عالم میں ماہ مبارک رمضان میں کسر رہ گئی تھی تو عید کے دن یہ بندہ مومن مرضی پروردگار عالم کو، رضائے الہی کو پورے طریقے سے حاصل کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ دعائے قنوت جو ہم نے 9 مرتبہ تکرار کی عید کی نماز میں. اس میں کیا ہے جملے؟ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون. پروردگارا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں وہی سوال جو تیرے نیک بندوں نے تجھ سے کیا تھا. یعنی اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ جو چیز طلب کر رہے ہیں، گویا اللہ کے جو پسندیدہ نیکوکار بندے گزرے ہیں جنہوں نے جو چیز طلب کی ہے، آپ عید کے دن وہی چیز طلب کر رہے ہیں اللہ سے. اللہم محمد. اور کیا پروردگار تو نے آج کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، تو جو رحمتیں تو نے حضرات محمد و آل محمد پر نازل فرمائی ہیں وہ ہم پہ بھی نازل فرما دے. اب دیکھیں ایک مومن، ایک مسلمان کیا طلب کر رہا ہے اللہ سے. پروردگار ہر خیر میں تو نے حضرات محمد و آل محمد کو داخل فرمایا، ہمیں بھی اسی خیر میں داخل فرما دے. کیا دعا ہے؟ پروردگار ہر شر سے تو نے حضرات محمد و آل محمد کو محفوظ فرمایا، ہمیں بھی ہر شر سے محفوظ فرما دے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کا دن مومن کا کیسے گزرتا ہے، حضرات محمد و آل محمد کی یاد منا کے گزرتا ہے. وہی تمنا جو حضرات محمد و آل محمد کے دلوں میں تھی، وہی تمنا لے کر مومن عید کا دن گزارتا ہے. ویسے نہیں گزارتا جیسے کفار و مشرکین اپنے تہوار گزارتے ہیں. میں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، ایک فرمان امیر المومنین عید کی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، عیدی کے طور پر یہ معنوی عیدی ہے. یہ 150 کا نوٹ نہیں ہے کرارا کہ جو کل جو ہے وہ اگر بھیگ گیا تو گل جائے گا اور اگر میلا ہو گیا تو ناقابل استعمال ہو جائے گا. یہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے جو عیدی کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. من لا یحذر الفقیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 517 پر یہ فرمان امیر المؤمنین آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا وان ھذا اليوم، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً آج کا دن. مولا امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں جن کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے ہیں نا عید کے لیے، ان کے لیے یہ فرمان ہے. الا وان ھذا اليوم، آگاہ ہو جاؤ کہ آج کا دن یوم جعلہ اللہ لکم عیدا، آج کا دن وہ دن ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جسے عید کا دن قرار دیا ہے، خوشی کا دن قرار دیا ہے، مسرت کا دن قرار دیا ہے. وَجَعَلَكُمْ لَهُ أَهْلًا، اور اللہ نے تمہیں اہل قرار دیا ہے عید منانے کا. کیوں اہل قرار دیا اللہ نے؟ ہم نے ایسا کیا کیا؟ تو ہم نے عزیزان محترم ماہ مبارک رمضان میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کو ہماری یہ ادا، یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں قرار دیا ہے اہل عید کا. اور کیا اب کرو کیا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب آج عید کا دن ہے تو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد مناؤ.
یعنی ایک مومن ایک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار کے لیے صلی علی محمد وآل محمد عید کا دن ایسا دن ہے کہ جب امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق مومن اللہ کو یاد کرتا ہے. فاذکروا اللہ یذکرکم، پس تم اللہ کو عید کے دن یاد کرو تاکہ وہ تمہیں بھی یاد رکھے. اللہ تمہیں یاد رکھے کہ معنی کیا ہے؟ اللہ تمہیں یاد رکھے کہ معنی یہ ہے کہ اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں. ورنہ اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد وآل محمد. امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ عید کے دن اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد مناؤ تاکہ اللہ تمہیں یاد رکھے. اللہ کبھی کسی کو بھولتا نہیں ہے. اگر کسی کے عقیدے میں یہ آ گیا کہ اللہ کبھی کسی کو بھلا بھی دیتا ہے، یعنی اس کے حافظے سے نکل جاتا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا، فاسد ہو گیا. اس کو عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے. لیکن یہاں فرمان امیر المؤمنین میں معنی یہ ہے کہ یعنی پروردگار عالم تم پر مدام ہمیشہ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے. اور پھر کیا کہا؟ پہلا کام اللہ کی یاد، اس کا نتیجہ بتا دیا کہ تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پر آئیں. وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تم اللہ سے دعا کرو عید کے دن تاکہ اللہ تمہاری دعاؤں کی استجابت کرے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. اچھا، اب یہ فرمان امیر المومنین یہاں ختم ہو گیا. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک امیر المومنین کے چاہنے والے کو، پیروکار کو، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے کو، ان کی امامت کو تسلیم کرنے والے کو عید کیسے منانی چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس سے رحمت طلب کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے تاکہ دعائیں مستجاب ہوں. عزیزان محترم، اللہ کی یاد منانے کا ایک جملہ کہہ دوں. اللہ کی یاد منانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو بھی یاد رکھیں. دیکھیے، یہ بات ہر خاندان میں ہے، ہر زمانے کے انسانوں کے اندر ہے کہ عزیز و اقارب میں چونکہ بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، لہٰذا اس نزدیکی اور قربت کی وجہ سے دل برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جب زیادہ دو افراد نزدیک ہوں دل برائی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی جملہ برا لگ جاتا ہے. ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آج عید کا دن ہے، اللہ کی یاد منانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو معاف کیجئے تاکہ آپ کو اللہ معاف کرے. اور جائیے عید ملنے کے لیے، جن سے قطع تعلق کیا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، مل لیجئے. آج ویسے بھی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ خوشی اور غم کا مواقع وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں ملا جاتا ہے، جہاں جو تعلقات منقطع ہیں ان کو دوبارہ جوڑا جاتا ہے. اگر آپ کسی اپنے بھائی سے ملنا جلنا چھوڑ چکے ہیں، کسی بہن سے ملنا جلنا چھوڑ چکے ہیں، کسی اور عزیز و اقارب سے ملنا جلنا چھوڑ چکے ہیں، تو آج عید کا موقع ہے، بہترین موقع ہے. تھوڑی سی شیرینی، تھوڑی سی مٹھائی لے کے ان کے گھر چلے جائیں، عید مبارک کہیں، ان کو گلے سے لگائیں اور کہیں کہ میرے دل میں جو کدورت تھی میں نے نکال دی، میں نے دل صاف کر لیا. آپ بھی اپنی طرف سے میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ پر کیسی رحمتیں نازل فرمائے گا. جو چیز پروردگار عالم کو بہت پسند ہے اس میں سے ایک صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی. پروردگار ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجئے، پروردگارہ تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا،
آج تو نے ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، ہمیں اسی طریقے سے عید منانے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تو چاہتا ہے۔ پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت کے مطابق عید منانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا، ہم تجھ سے آج عیدی طلب کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت فرما، مسلمانان جہان کی حفاظت فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، پروردگار تجھے صدقہ روز عید کا، تجھے صدقہ حضرات محمد و آل محمد کا جملہ مومنین کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما، جو بچیاں شعور کو پہنچ چکی ہیں پروردگار ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما۔ پروردگار ہمارے رزق میں خیر و برکت نازل فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد واشهد ان محمدا عبده ورسوله المجتبى وان عليا امیر المؤمنین وسید الوصیین وأن ذريته المعصومين أئمتنا أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر۔ اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلي أمير المؤمنين وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنین تشریف رکھیں، آج عید کا دن ہے، آج ہمیں اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جملہ ارواح مومنین و مومنات بالخصوص اپنے عزیز و اقارب جو انتقال فرما چکے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے اس مسجد کے مرحوم نمازی حضرات کے لیے بالخصوص میرے والد محترم مرحوم مولانا سید نذر الحسین عابدی کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج عید کا دن ہے، اور عید کے دن کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل جو پروردگار عالم کو بہت پسند ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اور یقیناً امام حسین کا یہ حق ہے ہماری گردنوں پر، کیونکہ انہی کی قربانی کے صدقے میں آج ہم عید منا رہے ہیں، ورنہ دین مٹ چکا ہوتا۔ تو اذان محترم زیارت امام حسین پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام فرادہ ادا کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ زیارت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔